تمہارے پروردگار کا اعلان ہے کہ تم اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اپنی نعمتوں سے مزید تم کو نوازے گا۔ او دولت والو اگر چاہتے ہو کہ دولت پرماننٹ تمہارے پاس رہے، او طاقت والو چاہتے ہو کہ طاقت لمبے ٹائم تک تمہارے پاس رہے، او عہدے والو، او طاقت والو، او سلطنت والو، اگر اپنی نعمت کو بچانا چاہتے ہو، قرآن طریقہ بتا رہا ہے، قرآن نسخہ بتا رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا۔ اور اگر ناشکری کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے، نوجوانوں اپنی جوانی کا غلط استعمال کرو گے، خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرو گے، دولت والوں اپنی دولت کا غلط استعمال کرو گے، عہدے والوں اپنے عہدے کا غلط استعمال کرو گے، تو صاف سن لو قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ رشتہ کرنے جاتی ہیں، آپ دولت والی ہیں تو بہو ہمیشہ دولت والے گھر کی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اچھا رشتہ دیکھنے چلی گئیں، لڑکی کے گھر والے کمزور ہیں، چھوٹا موٹا گھر ہے، کمائی کا ذریعہ چھوٹا موٹا ہے، تو یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی ارے یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ ارے کون سا اسٹیٹس؟ دولت کمانے کی وجہ سے آپ کا اسٹیٹس اونچا ہو گیا؟ نہیں، جتنی بھی دولت آ جائے، جتنی بھی طاقت آ جائے، ہو تم انسان، ہو تم حقیر پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے انسان، ہو تم مٹی کے بنے ہوئے انسان۔ اے انسان اپنی دولت پر غرور مت کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج شادی بیاہ میں، اپنے گھر میں بہو لانے میں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے میں دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی حضرت علی سے کی۔ علی بہت پیسے والے نہیں تھے، علی کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ بیوی کے لیے مہر کا انتظام کر سکے، ولیمہ کا انتظام کر سکیں۔ ان کے پاس ایک زرہ تھی، اللہ کے نبی نے اس زرہ کو بیچ کر کے کہا کہ اس سے تم ولیمہ کا اور مہر کا انتظام کرو۔ میرے عزیزوں، نبی نے کیریکٹر دیکھا ہے، نبی نے کردار دیکھا ہے۔ آج سماج میں کردار بہت بعد میں دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، سامنے والے کا گھر بار دیکھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے ہمارے یہاں شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کے 1 سال بعد کھلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، ناجائز رشتے جنم لے رہے۔ کیوں؟ ہم نے ہر جگہ دین کو چھوڑ کر کے۔ مولانا عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے گھوڑوں، وَلَادِيَاتِ ذَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، اور ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ جب وہ دوڑتے ہیں ان کے پاؤں کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور یہ گھوڑے دشمن کی سب کے اوپر صبح سویرے حملہ کرتے ہیں۔ صبح سویرے جب جنگ کے میدان ان کو لے کے جایا جاتا ہے، یہ دشمن کی فوج کے اوپر جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور ان گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑتا ہے، ڈسٹ اڑتی ہے، دھول اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ دشمن کی سب کے بیچوں بیچ میں جا کر کے حملہ کر دیتے ہیں۔ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں غور کیجیے، اللہ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، اور گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی گھوڑے کی مختلف صفات بیان کر رہا ہے کہ گھوڑے وہ ہوتے جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں، ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ دشمن کی صف پر حملہ کرتے ہیں اور بیچوں بیچ دشمن کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ آپ اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی بھی قسم نہیں کھا سکتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا ہے، بیوی کہتی ہے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے میں اس کی قسم کھاتی ہوں،
یا شوہر کہتا میں ماں کی قسم کھاتا ہوں، حرام ہے، ناجائز ہے، آپ ماں کی قسم نہیں کھا سکتے، باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، آپ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے میرے ساتھ۔ ہاں، اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی، اس کو بھی بند کرو، یہ بہت ڈسٹرب کرتا ہے، مجھ کو آواز نہیں چاہیے، بالکل بند کرو اس کو۔ اللہ تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اللہ گھوڑوں کی قسم کھا کر کے کیا ثابت کر رہا ہے؟ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے، اس کا گھوڑے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑا اپنے مالک کا بہت وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑا موقع پڑے تو اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ جتنی بھی مشکل گھڑی آ جائے، گھوڑا کبھی اپنے مالک کو اپنی پیٹھ سے اتارتا نہیں ہے، اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کرتا، اور بدلے میں مالک کیا دیتا ہے؟ تھوڑا سا چمکار دیتا ہے، تھوڑا سا پیار کر دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو چارہ دے دیتا ہے، تھوڑا سا چنا کھلا دیتا ہے، تھوڑا سا ایک جھوا جو کھلا دیتا ہے۔ ایک جھوا چارہ یا جو یا چنا کھلانے پر وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان میں کود پڑتا اور جان دے دیتا ہے۔ غور کرو، اللہ تعالیٰ ایک جانور کو مثال بنا کر کے اور اس کی قسم کھا کر کے ہمیں اور آپ کو سبق دے رہا ہے۔ اے انسانوں، تم کتنے بڑے ناشکرے ہو، کتنے بڑے تم نمک حرام ہو۔ گھوڑے کو دیکھو، وہ جانور ہے، حیوان ہے، اپنے مالک کا تھوڑا سا چارہ کھاتا ہے، تھوڑا سا جو کھاتا ہے، تھوڑا سا چنا کھاتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اے انسان، تو سوچ کہ تو اپنے مالک کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جس مالک کی دھرتی پر تو رہتا ہے، جس مالک کے آسمان کے نیچے تو زندگی گزارتا ہے، جس مالک کی دی ہوئی آکسیجن میں تو سانس لیتا ہے، جو مالک پلاتا ہے تو پیتا ہے، جو مالک کھلاتا ہے تو کھاتا ہے، جس مالک نے تجھ کو خوبصورت جسم دیا، دماغ دیا، ذہن دیا، اس مالک کا تو کتنی بار اللہ کا تو شکر ادا کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا نمک حرام ہے، تو غدار ہے، تو گھوڑے سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، لیکن تو اپنے مالک کا وفادار نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں بنی ہے، دنیا کا کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں بنا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے، جو اللہ کی نعمتوں کو گن سکے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 14ویں پارے میں فرماتا ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میرے بندو، اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اللہ سے مانگا۔ جو تم نے مانگا اللہ نے وہ بھی دیا، جو تم نے نہیں مانگا اللہ نے وہ بھی دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے۔ انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اللہ کے آخری نبی کے امتی ہیں۔ کیا یہ اللہ کی چھوٹی موٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی ملک نیپال میں اور آپ کے پڑوس میں ہمارے ملک ہندوستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، توحید کی نعمت۔ ہو سکتا ہے ان کا مکان آپ سے عالی شان ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں، آپ سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ سے زیادہ وسائل ہوں ان کے پاس، مگر رب کعبہ کی قسم مسلمانوں، اللہ نے جو دولت آپ کو دی ہے ان کروڑوں لوگوں کو وہ دولت نہیں ملی ہے جو توحید سے محروم ہے۔ آپ کا سر جھکتا ہے تو رب واحد کے آگے جھکتا ہے۔
آپ کی پیشانی جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے جھکتی ہے. یہ کوئی بڑی، یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے میرے ساتھ. اتنی بڑی نعمت ہے یہ توحید کی نعمت. کل جب جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہم، تیرا بہت بڑا، اے اللہ تیرا بہت کرم ہے، تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہم کو توحید کی نعمت سے نوازا، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، ہماری اوقات نہیں تھی میرے ساتھ. ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے. اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے علاقے میں، ہمارے انڈیا میں اتر پردیش کے اعظم گڑھ کے علاقے میں ایک نوجوان لڑکا باقی رام اس کا نام تھا، غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوا تھا، یادو پریوار سے تعلق رکھتا تھا، بتوں کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو نہیں جانتا تھا، توحید کو نہیں جانتا تھا. کسی مسلمان سے گفتگو کے دوران توحید کی بات نکل گئی، لا الہ الا اللہ کی بات نکل گئی. اس کے دماغ میں جگیاسا پیدا ہوئی، تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا. اس نے قرآن کو ہندی میں حاصل کیا، قرآن کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ کو توحید کی نعمت سے نوازنا تھا اس نوجوان کو. باقی رام کے اس نوجوان نام کے اس نوجوان نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہماری اور آپ کی طرح بیٹھ نہیں گیا کہ صاحب ہم تو مسلمان ہو گئے بس، نہیں. اس کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ اے اللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے، میں اس لائق بن جاؤں کہ میرے ذریعے لوگ بھی اسلام قبول کریں. اعظم گڑھ کی سرزمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور وہ نوجوان تمل ناڈو کا رخ کرتا ہے اور وہاں جماعت اہل حدیث کا ایک ادارہ ہے جامعہ دارالسلام عمرآباد، وہاں جا کر کے وہ ایڈمیشن لیتا ہے اور 8 سال تک وہ عالمیت کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے اور پورا عالم بن کر کے نکلتا ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ رکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں اور وہاں پر اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے. اور وہاں وہ باقی رام نام کا کل تک جو غیر مسلم نوجوان تھا، وہ نوجوان مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے. 4 سال بی اے کرتا ہے، 2 سال ایم اے کرتا ہے، پھر 4 سال پی ایچ ڈی کرتا ہے اور اپنے دور کا ایک بہت بڑا محدث بنتا ہے. دنیا اس کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے. انہوں نے حدیث کی اتنی ضخیم کتاب لکھی ہے، ابھی تک صحیح حدیثوں کی اتنی ضخیم کتاب، اتنا بڑا مجموعہ ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام جب چاہے جس سے چاہے لے سکتا ہے. پڑریا والوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ توحید کی جو نعمت دی ہے، ہمیں اور آپ کو اس نعمت کی قدر کا احساس نہیں ہے. اس نعمت کی قدر پوچھنا ہے ان غیر مسلموں سے پوچھو جو کل تک غیر مسلم تھے، آج انہوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے. ان سے پوچھو کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے میرے ساتھ. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. میرے بندو اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا جو تم نے اللہ سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفار. بے شک انسان بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے. دولت ہمیں ملتی ہے، طاقت ہمیں ملتی ہے، حکومتیں ہمیں ملتی ہیں، گاؤں کا کوئی پردھان بن جاتا ہے، علاقے کا کوئی میئر بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، کوئی عہدے دار بن جاتا ہے. اپنے عہدوں کا، اپنی طاقت کا ہم غلط استعمال کرنے لگتے ہیں. نہیں میرے ساتھیوں، قرآن کہتا ہے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے پروردگار کا اعلان ہے کہ تم اگر اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ اپنی نعمتوں سے مزید تم کو نوازے گا. او دولت والو، اگر چاہتے ہو کہ دولت پرماننٹ تمہارے پاس رہے، او طاقت والو چاہتے ہو کہ طاقت لمبے ٹائم تک تمہارے پاس رہے، او عہدے والو، او طاقت والو، او سلطنت والو، اگر اپنی نعمت کو بچانا چاہتے ہو، قرآن طریقہ بتا رہا ہے، قرآن نسخہ بتا رہا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ اور دے گا، اللہ اور دے گا. اور اگر ناشکری کرو گے
اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرو گے، نوجوانوں اپنی جوانی کا غلط استعمال کرو گے، خوبصورت لڑکوں اور لڑکیوں اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال کرو گے، دولت والوں اپنی دولت کا غلط استعمال کرو گے، عہدے والوں اپنے عہدے کا غلط استعمال کرو گے، تو صاف سن لو، قرآن کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دولت آپ کے پاس آ گئی، اب دنیا میں کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، دولت سے سب کچھ کر سکتے ہو، تو یاد رکھو آپ کے پاس جتنی زیادہ دولت آ جائے، قارون سے بڑھ کے دولت نہیں آ سکتی۔ قارون کے پاس اتنی دولت تھی، قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، ہم نے قارون کو اتنی دولت دی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھایا کرتے تھے، اتنی دولت تھی قارون۔ قارون جب سچ سمر کر کے نکلتا تھا، قارون کی قوم کے کمزور ایمان والے کہتے تھے کاش یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت آ جائے جو قارون کو ملی۔ قارون کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، قارون کہا کرتا تھا قال انما اوتیتہ علی علم، یہ دولت تو میرے علم کی بدولت مجھے ملی ہے میری نالج اور میرے علم سے مجھے ملی۔ قارون نے اپنی دولت کا غلط استعمال کیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، انجام کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے قارون کو دھسا دیا، قارون کے محل کو دھسا دیا، قارون کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ ناشکری کرو گے آپ کی دولت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے باڈی بلڈر ہیں، بڑے طاقتور ہیں، دنیا میں قوم آئی تھی قوم عاد، دنیا میں قوم آئی تھی قوم سمود، ان سے بڑے باڈی بلڈر تو نہیں ہیں آپ، وہ تو اتنے بڑے باڈی بلڈر تھے۔ آپ کے نیپال میں پہاڑی لوگ ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ بھی پہاڑی لوگ تھے۔ قوم عاد کے لوگ بھی بڑے پہاڑی تھے، قوم سمود کے لوگ بھی بڑے پہاڑی تھے۔ قرآن کہتا ہے جابوا الصخر بالواد، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے، عالیشان بنگلے اور مکان بنا کے رہتے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے پٹک پٹک کے مارا ہے، ایسی ہوا چلی ہے کہ سڑے ہوئے کھجور کے تنے کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو میرے ساتھ، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ قرآن میں اللہ نے دو نبیوں کا ذکر کیا، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی بادشاہ بیٹا بھی بادشاہ۔ باپ کا نام داؤد علیہ السلام، بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، مشینوں کا دور نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کے سامان بناتے تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے فَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، داؤد کو ہم نے لوہے کا سامان بنانے کا ہنر دے دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک وہ حضرت سلیمان 1 مہینے کی مسافت کا سفر طے کر لیتے تھے۔ جیسے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، بہراوا سے آپ کو کاٹمنڈو جانا ہے، بائی روڈ جائیں گے کافی ٹائم لگے گا، فلائٹ سے گئے 1 گھنٹے میں، آدھا گھنٹے میں سفر طے ہوگا۔ آج فلائٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی دی، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ پاور دیا تھا، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، صبح سے دوپہر تک میں وہ اتنا سفر کر لیتے تھے جتنا سفر طے کرنے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ اور بڑے بڑے جنات سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، ان کے حکم سے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، بڑے بڑے محراب بناتے تھے، بڑے بڑے لگن بناتے تھے، جنات ان کے کنٹرول میں تھے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے ہدہد پرندے نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے، ملکہ بنی ہوئی ہے، اور وہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ کیا ہے کوئی جو اس ملکہ سبا کا تخت لا کر کے میرے سامنے رکھ دے۔ ملکہ سبا کہاں رہتی تھی؟ سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں کلومیٹر دور رہتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ہے کوئی جو اس کے تخت کو لا کے رکھ دے؟ تو ایک بہت بڑے جنات نے کہا تھا، ایک بہت بڑے جن نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت لا کے رکھ دوں گا، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، اٹھ کے اس کے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔
سلیمان السلام کے درباریوں میں ایک آدمی تھا جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کتاب کا اسپیشل اور خاص علم دیا تھا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك الطرف. اس نے کہا ہے سلیمان میں ملکہ سبا کا تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. ابھی سلیمان نے پلک جھپکائی، کیا دیکھتے ہیں؟ ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. سلیمان کی پلک جھپکنے بھر میں ملکہ سبا کا تخت رکھا ہوا ہے. اتنی طاقت، اتنا پاور کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ بھاری بھرکم تخت لا کے رکھ دیا گیا. سلیمان علیہ السلام یہ منظر دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنی طاقت پر غرور کرنے لگتے، اپنی طاقت پر اترانے لگتے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، یہ میرے رب کی عنایت ہے، یہ میرے رب کی کرپا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. آپ کے اسی علاقے میں ایسے بھی لوگ ہوں گے 10 سال پہلے دانے دانے کو محتاج تھے، آج کروڑ پتی بن گئے. کبھی ان کے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں تھا، آج زمینوں اور جائیداد کی کمی نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں. دن بدل گئے، حالات بدل گئے. یاد رکھو میرے بھائیوں، جب آپ کے دن بدل جائیں، آپ کے حالات بدل جائیں تو اپنی اوقات کو نہ بھولو، اللہ کے فضل و کرم کو نہ بھولو. سلیمان علیہ السلام نے یہی سبق ہمیں دیا ہے. اپنی طاقت کو دیکھ کر کے کبھی غرور مت کرنا، اپنی دولت پر کبھی غرور مت کرنا، اپنے حسن اور خوبصورتی پر میری ماں اور بہنوں غرور مت کرنا. یہ حسن ایک دن مات پڑ جائے گا، یہ جوانی ایک دن ختم ہو جائے گی، چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی، یہ دولت ختم ہو جائے گی، یہ زمینیں برباد ہو جائیں گی. اور جس دن مرو گے خالی ہاتھ دنیا سے آئے تھے، خالی ہاتھ دنیا سے جاؤ. دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والا، بیٹی اور بہن کا حق مارنے والا، پڑوسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے والا جب مرے گا قبرستان 4 لوگوں کے کندھے پہ سوار ہو جائے. اتنی طاقت بھی نہیں ہے دنیا میں اپنی فارچونر سے اور اپنی اسکارپیو سے گھومنے والا، اتنی طاقت اور حیثیت بھی نہیں ہے کہ خود سے چل کر کے قبرستان جا سکے. آج قبرستان جانے کے لیے بھی دوسروں کے کندھے کا محتاج بن جاتا ہے. جس کے گھر میں انورٹر تھا، جس کے گھر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا تھا، آج قبر میں بلیک آؤٹ بنا ہوا ہے، قبر میں اندھیرا ہے. اگر ایمان کی روشنی نہ ہوگی، اگر عمل کی روشنی نہ ہوگی تو قبر کے اندھیرے میں نہ آپ کا بیٹا آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کا بینک بیلنس آپ کے کام آئے گا، نہ آپ کی دنیا کی دولت آپ کے کام آئے گی. سلیمان کہتے ہیں میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ یہ جان لے وہ اللہ کا کوئی بھلا نہیں کرتا ہے، شکریہ ادا کرنے والا اپنے لیے کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ یاد رکھے کہ میرا رب بہت بے نیاز ہے، بہت کرم والا ہے. مسلمانوں، آج مسجدیں ترس رہی ہیں نمازیوں کے لیے. مسلمان اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اللہ کا بندہ کہنے والا، محمد رسول اللہ کا امتی کہنے والا، آج اپنے رب کی بارگاہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. بہت بڑا بزنس مین ہے بھائی، وہ اس کے پاس دکان ہے، اس کے پاس کاروبار ہے، اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. کان کھول کر کے سن لو مسلمانوں، کان کھول کر کے سن لو میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا کام، آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نماز سے بڑا نہیں ہے، نماز سے اہم نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، مگر ان کا کاروبار کبھی نماز سے ان کو غافل نہیں کرتا ہے. یہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے دل کا قرار. یہ نماز مومن کو اللہ کے قریب کرنے والی. کم سے کم 5 ٹائم نماز پڑھو میرے بھائیوں، تب یہ مانا جائے گا کہ واقعی میں آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اپنے نوجوان ساتھیوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں. نیپال کی سرزمین پر کھڑا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نیپال کا جب ذکر آتا ہے اور نیپال کا جب نام لیا جاتا ہے تو ذہن میں شراب کا نام آتا ہے، ذہن میں عیاشیوں کا نام آتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد نیپال میں شراب اور شباب کے لیے آتی ہے. آپ اس نیپال کی سرزمین پر رہتے ہیں،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ماحول میں رہ کر کے ان دو بے حیائی کی چیزوں سے اور ان بری چیزوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ مسلمان اپنے آپ کو شراب سے دور رکھے اور مسلمان اپنے آپ کو زنا سے دور رکھے۔ یاد رکھو میرے ساتھیوں، یہ جوانی شراب و شباب میں بہانے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی میں جو کام آپ کر لیں گے کل بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ آپ کی جوانی کی عبادت، آپ کی جوانی کی نماز، آپ کی جوانی کا سجدہ اللہ کو جتنا محبوب ہے، 50 سال 60 سال کے ہونے کے بعد آپ کی عبادت میں وہ دم نہیں رہے گا، وہ ویلو نہیں رہے گی جو آپ کی جوانی کی عبادت میں ہے۔ میرے نوجوانوں، اپنی جوانی پر اللہ کا شکر ادا کرو اور جوانی کا صحیح استعمال کرو، اسے شراب میں برباد نہ کرو، اسے زنا میں برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے کے پہلے، اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری کے پہلے، اپنی دولت کو غنیمت سمجھو غریب ہونے کے پہلے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھو بزی ہونے کے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے۔ ہمارے سماج میں جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، جو خوشحال ہیں، ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ارے سلیمان علیہ السلام کا ایگزامپل تمہارے سامنے موجود ہے، ان کا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ سلیمان کے پاس اتنی دولت، اتنی طاقت تھی، مگر وہ جھک کر کے رہے، نرم رہے، انہوں نے اپنے اندر تواضع رکھی۔ آج 4 پیسے آ جائیں تو اکڑ آ جاتی ہے، چال بدل جاتی ہے، بولنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ خبردار، اللہ کو ایٹیٹیوڈ پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر والی چال پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چلو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا سبق دیا، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھو، اپنے آپ کو نیچا رکھو، اپنے آپ کو نرم رکھو، کبھی کسی بات پر غرور مت کرو۔ نبی نے غرور کو پسند نہیں کیا، نبی نے تکبر کو پسند نہیں کیا۔ اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا، آپ رشتہ کرنے جاتی ہیں، آپ دولت والی ہیں تو بہو ہمیشہ دولت والے گھر کی لانے کی کوشش کرتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اچھا رشتہ دیکھنے چلی گئی، لڑکی کے گھر والے کمزور ہیں، چھوٹا موٹا گھر ہے، کمائی کا ذریعہ چھوٹا موٹا ہے، تو یہ کہتے ہوئے دیر نہیں لگتی، ارے یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، یہ لوگ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہیں۔ ارے کون سا اسٹیٹس؟ دولت کمانے کی وجہ سے آپ کا اسٹیٹس اونچا ہو گیا؟ نہیں، جتنی بھی دولت آ جائے، جتنی بھی طاقت آ جائے، ہو تم انسان، ہو تم حقیر پانی کی قطرے سے پیدا ہوئے انسان، ہو تم مٹی کے بنے ہوئے انسان۔ اے انسان، اپنی دولت پر غرور مت کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج شادی بیاہ میں، اپنے گھر میں بہو لانے میں، اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے میں دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی حضرت علی سے کی۔ علی بہت پیسے والے نہیں تھے، علی کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ بیوی کے لیے مہر کا انتظام کر سکے، ولیمہ کا انتظام کر سکیں۔ ان کے پاس ایک زرہ تھی، اللہ کے نبی نے اس زرہ کو بیچ کر کے کہا کہ اس سے تم ولیمہ کا اور مہر کا انتظام کرو۔ میرے عزیزوں، نبی نے کیریکٹر دیکھا ہے، نبی نے کردار دیکھا ہے۔ آج سماج میں کردار بہت بعد میں دیکھا جاتا ہے، دولت دیکھی جاتی ہے، اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، سامنے والے کا گھر بار دیکھا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے ہمارے یہاں شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاق زیادہ ہو رہا ہے، شادی کے 1 سال بعد کھلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہا ہے، ناجائز رشتے جنم لے رہے۔ کیوں؟ ہم نے ہر جگہ دین کو چھوڑ کر کے ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، جب عورت کی شادی ہوتی ہے، عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر، اپنے زیورات پر، اپنے گھر کے دولت پر، اپنے اثاثے پر کبھی فخر مت کرنا۔ اور اگر کبھی زندگی میں تکبر محسوس ہو تو یاد کر لینا اپنے نبی کی بیویوں کو، اس امت کی ماؤں کو۔ ان سے بڑا درجہ تو آپ کا نہیں ہے، ان سے بڑا مقام تو آپ کا نہیں ہے۔ اس امت کی ماؤں نے کیسی زندگی گزاری ہے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں ساری زندگی گزار دی ہے، بڑی تنگدستی کی زندگی گزاری ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین، ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، گنہگار بندے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جائیں، سجدے کرتے کرتے ہم ختم ہو جائیں، تب بھی تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ الہ العالمین، ہم ناشکروں کو تو شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم ظالموں کو تو اپنے شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، ہم میں سے جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ الہ العالمین، جو ہم میں سے
غلط عادتوں میں مبتلا ہیں ہمارے نوجوان بھائی، چاہے کسی بھی طریقے کی گندگی میں اور غلط عادت میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو جلد سے جلد ہدایت کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین، آج اللہ کے اس گھر میں جمعہ کے دن ہم قبولیت والی گھڑی میں اور قبولیت والے دن میں ہم اے اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ہم خطا کاروں کے گناہوں کو تو مغفرت، ہمارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہم میں سے جو اہل توحید دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین، آج چاہے نیپال کی سرزمین ہو، چاہے ہمارے انڈیا کی سرزمین ہو، آج مساجد، مدارس یہ سب دشمنوں کے نشانے پر ہیں، مساجد دشمنوں کے نشانے پر ہیں، دینی ادارے بند کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ اے اللہ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہی تو دین کی بنیادیں ہیں، یہی تو دین کے اڈے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما، ہماری جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کی اصلاح فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔